بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، حافظ صاحب سے بھی بات تو آپ کی بڑی خوبصورت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بناوٹ سے اور ایسے تکبرات سے بچائے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی چاہے تو دل میں نرمی آتی ہے، انسان کا دل جو ہونے کا نہیں ہے. حافظ صاحب بسم اللہ. جی، گفتگو چل رہی تھی حضرت علیہ السلام کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جب خواتین نے کیا، اور اس سے پہلے بھی یہ کہ جب اس عورت اور ان کو دعوت دی اور کمرہ بند کر دیا، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ میں اس شخص کی جو میرا محسن ہے، میرا آقا ہے، میں اس کے گھر میں اس طرح کا معاملہ کروں. اور قرآن کے الفاظ ابھی اور آتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا. فرمائے کہ یہ قصد اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، دلیل نہ دیکھتے. وہ برہان کیا ہے؟ وہ برہان وہ فطرت سلیمہ ہے، وہ انسان کا ضمیر ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا کہ میں نے نمک کھایا فلاں کا، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں میرے لیے. اب وقت کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو معلوم انسان انسانیت سے بھی محروم ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے. بہرحال وہ ضمیر یہ ہے کہ انسان کا اگر زندہ ہو تو میرے اللہ کی مدد آسمان سے زمین پر اترے، اور اگر آدمی اللہ سے کنارہ کش ہونا چاہتے تو پھر اس کو نفس اور شیطان کے اور پھر معاشرے کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام ڈال دیے جاتے ہیں قید خانے میں. پھر وہاں دو نوجوان آتے ہیں، اپنا خواب بتاتے ہیں، ان کی پھر تعبیر وہ بھی پھر درست نکلتی ہے. پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، وہ اپنے معبروں کو بتاتے ہیں جو درباری ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیلوسینیشن ہے، یہ تو لگتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے بدہضمی ہو گئی ہے. پھر وہ شخص جس کو آپ نے خوابیر بتائی تو اس نے کہا میں جاتا ہوں. اس نے پھر آ کر بتایا اس طرح 7 گائے ہیں موٹی تازی اور 7 دبلی ہیں، 7 سٹے ہیں ہرے بھرے اور 7 جو ہیں سوکھے ہوئے ہیں. پھر وہ تعبیر بتاتے ہیں، نہ صرف تعبیر بلکہ اس کی خاص طور پر سولوشن بتاتے ہیں کہ اس کا جو کیا ہے، اور جو ایک طریقہ کہ بھی آپ اس کو انہی کے اندر رکھیں سٹوں کے اندر، یہ بھی ایک اینٹی سیپٹک ہے کہ اس کو کیڑا مکوڑا نہیں لگے گا. پھر بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو بلاؤ، کہتے نہیں مجھ پر ایک الزام ہے، آپ اس کی تحقیقات کیجئے. تو وہ پھر بادشاہ، ان کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ان عورتوں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ کیا مکر ہے ان کا. تو بادشاہ ان کو بلاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. ان کے الفاظ ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ. ہم نے اس شخص کے اندر ایک شائبہ بھی برائی کا نہیں دیکھا، میلان بھی نہیں دیکھا. اور پھر وہ کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، اب تو سارا حق آشکارا ہو گیا ہے، میں نے ان کو برگلانے کی کوشش کی. وہ انتہائی کھرا اور سچا انسان تھا. تو یوسف علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کرایا ہے تاکہ وہ شخص بھی جان لے کہ جس کے گھر میں میرا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بد دیانتوں کو کبھی وہ کامیاب نہیں کرتے. اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. لوگوں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس تو انسان کو خوب برائی پر اکساتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے. اور اللہ رحم اسی پر فرماتا ہے کہ جو خود بچنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اس کے بعد پھر ان کو منصب ملتا ہے، پھر وقات سالی شروع ہوتی ہے، پھر لوگ آتے ہیں، ان کے بھائی بھی آتے ہیں، وہ ان کو نہیں پہچانتے، باہر ان کے ساتھ بھی. پھر یہ کہ وہ ان کے بھائی کو لے کر آتے ہیں جن کے انہوں نے اضافی راشن مانگا تھا، وہ ان کو روک لیتے ہیں وہاں پر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب آخری کار جب وہ آتے ہیں مجبور ہو کر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم غلہ نہیں خرید سکتے ہیں، تو ہم پر آپ صدقہ خیرات بھی کریں، ہمارے پاس یہ تھوڑی سی پونجی بھی. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہو یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا قال انک انت یوسف، کیا آپ خود یوسف علیہ السلام ہیں؟ کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر کرم کیا. اللہ نے پھر وہ خود کہتے ہیں کہ قالوا لقد آثرک اللہ علینا، آپ پر اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم پر ترجیح دی، ہم پر برتری دی، اور ہم واقعتاً خطا کار تھے. اور وہاں پر ان کے الفاظ آتے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے یعنی حدود کو کراس نہیں کرتا، زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، اور نمبر 2 وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اور یہ دونوں چیزیں احسان کے ساتھ، ایک تو ہے نا فارمیلٹی، مجبوری ہے کہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں.
ایک ایک آدمی دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ تو مجھے استقامت اللہ کے لیے۔ اس کو احسان کا ترجمہ ہم اردو زبان میں نہیں کر سکتے۔ کوئی عمل کریں احسان کے درجے کے ساتھ، پوری یعنی سچائی کے ساتھ، کھرے پن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ بالکل سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کی وہ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندگی ہے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اگر تمہیں ندامت ہے تو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ آپ ان کو جب اللہ نے کامیابی دی، انہوں نے آپ کی قتل کی سازش کی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، پھر آپ نے ہجرت کی، غار ثور کے اندر آپ رہے، پھر مدینہ تشریف لے گئے، اللہ نے پھر آپ کو استحکام دیا، پھر مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر یہ سارے سرداران قریش جو آپ کے خلاف جنگ لڑتے رہے وہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا جی انت کریم ابن الکریم، آپ خود بھی ایک کریم النفس شریف انسان ہیں اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی زیادتی کی توقع نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اذهبوا انتم مطلقا، آج تم آزاد ہو۔ میں آپ سے تم لوگوں سے وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بات کی تھی کہ میں تمہارے کسی ظلم اور زیادتی کا کوئی انتقام اور بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم کی نسل میں کیسی ایک ہی بات جو ہے ویسی چلتی چلی بالکل، وہ جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور یہ ہیں بنی اسماعیل ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کی دو شاخیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت سارہ سے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، دونوں ان کی ذریت ابراہیم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خاص طور پر دیکھیں گے سورہ رات کے اندر ایک بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے، ایک تمثیل دی حق اور باطل کی۔ فرمایا کہ دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑی نالوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، پھر اپنے اپنے علاقے کے مطابق کیچمنٹ ایریا کے مطابق پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، جھاڑ جھنکاڑ آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب تم زیورات کو کٹھالی میں ڈالتے ہو تو ان کو بھی آپ دیکھیں کہ اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کا جو ہے ٹکراؤ کرتا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، یہ واقعات اتنے مزیدار اور خوبصورت ہیں کہ جی کرتا ہے کہ ان معاملات میں انسان پڑھا رہے۔ کل انشاءاللہ 14ویں پارے کے ساتھ تعارف کے ساتھ دوبارہ یہاں پر ہوں گے۔ خواتین حضرات، یہ وہ چیپٹر ہے جس میں کہ خواب کا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک وراثت بن گئی ہے۔ ہم ابھی جا رہے ہیں ہنا نصر اللہ کی ایک نعت کی سعادت حاصل کرنے اور واپس آتے ہیں۔